حسبي ربي جل الله في اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما تسلیما۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا کیسی ہوئی تھی۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن لحج، اور یہ آدمی بہت اچھا تھا اور یہ بیت اللہ کی خدمت بھی بہت کرتا تھا، اور اسی طرح حاجیوں کی بھی بڑی خدمت کرنا اور ان کو آب زمزم پلانا، اور صرف آب زمزم نہیں بلکہ آب زمزم کے اندر شہد وہ مکس کر کے ان کو پلایا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ یہ ملک شام گیا تجارت کی غرض سے، تو وہاں پہ قوم عمالقہ آباد تھی۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی بت مرد ہے اور کوئی عورت ہے، اور اسی طرح وہ کوئی بت مٹی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے۔ تو یہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا چیز بنا رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہمارے خدا ہیں، اصل خدا تو اللہ ہے، لیکن یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، کیونکہ ہمارا جو بڑا خدا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہم نے آج تک اس کو دیکھا ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم ان چھوٹے بتوں کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہماری آگے اللہ تک پہنچاتی ہیں، جو بڑا خدا ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم ان چھوٹے بتوں کو کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے بت ہیں یہ پھر آگے بڑے خدا کو کہہ دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بڑا حیران ہوا اور اس کو یہ چیز بڑی پسند بھی آئی، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ تو یہ کہنے لگا دل ہی دل کے اندر کہ ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، تو کیوں نہ ہمیں بھی انہی کا طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس نے ان سے 2 بت لیے، اور ان 2 بتوں میں سے ایک کا نام حبل تھا۔ یہ وہ بت لے کے آ گیا واپس شہر مکہ کے اندر، تو اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، جو ہمارا بڑا خدا ہے ہم نے آج تک اس کو دیکھا نہیں، تو یہ آج کے بعد یہ ہمارے یہ چھوٹے خدا ہیں، تو ہم نے اس کو بیت اللہ کے اندر رکھنا ہے، اور ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا ہمیں کوئی دعا وغیرہ مانگنی ہوگی تو ہم اس چھوٹے بت کو کہیں گے، اور یہ جو چھوٹا بت ہے یہ آگے جو اللہ رب العالمین ہے یہ وہ جا کے اس کو کہے گا۔ اور اس نے پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اگر کسی کو بت چاہیے ہو تو وہ یہاں سے بت لے سکتا ہے، اور وہ اپنا قبیلے کے اندر لے جائے، اپنے گھر کے اندر وہ لے جائے، اور اگر کوئی یہاں پہ بیت اللہ میں رکھنا چاہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس نے ایک یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی بت بنائے گا وہ مٹی کا بنائے یا لکڑی کا بنائے، تو اس مٹی کا اور اس لکڑی کا جو مکہ ہے یہاں کا ہونا وہ ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور پھر ان کی ایک عجیب عادت یہ بھی تھی کہ جس قبیلے کا بت رکھا جاتا تھا بیت اللہ کے اندر، خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ وہ لڑائی ہو جاتی تو اس کے بت کو یہ نکال دیا کرتے تھے کہ بھائی تمہاری ہمارے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا ہم تمہارے بت کو وہ بیت اللہ کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ معزز سامعین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور نے، کہ بت پرستی یہ دین کی اندر تحریف کرنے والا اور دین کے اندر تبدیلی کرنے والا یہ عمر بن لحج تھا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے جہنم کے اندر، یہ اپنی آنکھوں کے بل یہ گھسڑتا ہوا جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اس طریقے سے یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ویسے تو یہ بت پرستی کی ابتدا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانے سے وہ چلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ کیسی ہوئی تھی؟ ان کے جو بڑے بزرگ جب وہ فوت ہو گئے، جو ان کے نیک بندے تھے وہ فوت ہو گئے، تو بعد کے اندر جو چھوٹے تھے، جو بعد میں آنے والے تھے، انہوں نے ان بتوں کی مورتیاں بنا کے اور تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں سجا کے وہ رکھنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے قوم موسیٰ کے اندر ابتدا ہوئی تھی، لیکن جو مکہ کے اندر وہ ابتدا ہوئی تھی
وہ عمر بن لحج نے کی تھی، اور اس نے اس طریقہ سے کی تھی جو طریقہ وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بس اجازت دیجیے، امید ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔